السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے
سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شیطانی وسوسوں اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کا جو سب سے بڑا اور کھلم کھلا واضح دشمن ہے اسے شیطان قرار دیا کہ وہ شیطان ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بھی بتائے۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف ہے سپارہ نمبر 9، اس کی آیت نمبر 1-200 میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں، خذ العفو، میرے محبوب پیغمبر آپ درگزر کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم کیجئے نیک کام کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ حکم یہ دے رہے ہیں کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم جاری رکھیے اور جاہلوں سے اعراض کر لیں۔ لیکن اگر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغ کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اب اللہ یہ بات عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف، جب پہنچتا ہے انہیں کوئی وسوسہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر اس وقت وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ متقیوں پر جب شیطان کا وسوسہ غالب ہوتا ہے، غلبہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عذابوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی گرفت کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت پھر جب وہ رب کو یاد کرتے ہیں شیطانی وسوسے کے عین وقت، تو وہ پھر اس وقت اس کے وسوسے سے نکل جاتے ہیں۔ یہی راستہ ہے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے ہاتھ کنڈوں سے بچنے کا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور وہ شیطانوں کے جو بھائی ہیں، یمدونہم، کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ شیطان اور اس کے چیلے ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وسوسوں کا غلبہ ہو اور انہیں کھینچا جائے، گمراہی میں ڈالا جائے، اس چیز میں وہ کمی نہیں کرتے۔ لیکن متقی مومن، ان کا یہ وتیرہ ہے، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ شیطان کس طرح میرے اور آپ کے ہر انسان کے اوپر وسوسات یا اس کو کیسے اپنے شکنجے میں لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ سورۃ النساء ہے سپارہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 118 ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال اور اس شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ میں ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں سے نصیبہ ایک حصہ مفروضہ مقرر، یعنی تیرے بندوں میں سے جہنمیوں کا کوٹا میں ضرور لوں گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جو تیرے نام پر یہ خرچ کریں گے نا اس میں ان سے حصہ غیر اللہ کے نام پر لوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالوں گا۔ یہ صرف تیرے اوپر نہیں، تیری ذات کی خاطر نہیں، بلکہ تیرے سوا اوروں پر بھی خرچ کریں گے، یہ حصہ میں نکالوں گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں نے گمراہ کر دوں گا، وسوسات ڈال دوں گا، شبہات ڈال دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کی جھوٹی امیدیں دلاؤں گا ان کو۔ وَلَآمُرَنَّ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے غیر اللہ کے نام پر وقف کرنے کے لیے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں نے حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے، مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں گے، عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گے، یہ لباس میں، یہ شکل و صورت میں، اپنی وضاحت میں، اپنے رہنے سہنے میں ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کہتے ہیں شیطان کا یہ مکالمہ بیان کرنے کے بعد وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور پھر اس کے باوجود وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا من دون اللہ اللہ کے سوا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وہ کھلم کھلا واضح طور پر نقصان میں چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں یعیدہم یہ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، وَيُمَنِّیہم اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان إِلَّا غُرُورًا مگر دھوکے کا۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جو اس کے دھوکے میں آ گئے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اور وہاں وہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ دشمن کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ آئیے سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 15 اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں مکالمہ یہاں پر بھی شیطان کا اور رب رحمان کا۔ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھا کریں کوشش کیا کریں اس کا ترجمہ پڑھیں، ساتھ اسے سمجھ کے پڑھیں۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں بات سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت 2 آیات سمجھ کے پڑھتا ہے، 2 آیات سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص 2 سرخ اونٹنیاں عرب کے دور میں قیمتی ترین سواری، پسندیدہ ترین سواری، فرمایا وہ کوئی لے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ 2 آیات سمجھ کے پڑھے۔ اب اس کے سمجھنے میں اس کی ادائیگی بھی ہے، اس کا پڑھنا بھی ہے، اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ ہے کیا اس کا بھی سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے جو بات شروع کی ہے کوئی 2 سپاروں سے نہیں کی کہ 2 سپارے ہی پڑھنے ہیں، 2 سورتیں ہی پڑھنی ہیں، 2 ورقے یا 2 صفحے پڑھنے ہیں، یا لمحات پر 2 گھنٹے پڑھتے رہنا ہے، 2 دن پڑھتے رہنا ہے، نہ 2 آیات 2 آیات۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں اس کو بعد ترجمہ پڑھا کریں۔ میرے سے نا اکثر دوست پھر سوال کرتے ہیں بھئی ترجمہ کن کا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمہ تو ترجمہ ہی ہے، بس نیت ایک کر لے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک رابطہ، وہ قرآن ہے۔ اللہ سے کہہ دیا اللہ
یہ میں تیرے تعارف کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے علم نہیں ہے، تو اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے اس کی سمجھ دے دے۔ ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے، میرا رب کسی کی خواہشوں کو، نیتوں کو ضائع نہیں کرتا، پڑھا کرے۔ بات یہ کرنے لگا تھا، قرآن مجید ہے سورۃ الاعراف، آپ بھی قرآن پڑھیں، یہ آیات اس لیے کوٹ کرتا ہوں جا کے پڑھا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت 14 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے کہتا ہے مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ کہتے ہیں جا مجھے قیامت تک مہلت ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، کھلا اختیار ہے، جو مرضی استعمال کر۔ قال فبما اغویتنی، کہتا اللہ اس وجہ سے کہ اب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان غلطی اپنی ہے۔ اگر آپ یہ موضوع پیچھے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خود اللہ اس سے پوچھتے تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ کہتا جی میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنا گیا، مٹی کم ہے، اس سے بنا گیا تو میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، کہہ سکتا ہوں تکبر کیا۔ تو آپ تکبر بھی خود کیا ہے، انکار بھی خود کیا ہے، مہلت بھی خود مانگی ہے، اور الٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں تیرے راستے میں آنے والے جو بندے ہوں گے ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، راستے رکھوں گا ان کے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ضرور آؤں گا، یہ بات سمجھیے گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، شیطان کہتا ہے میں ان کے سامنے سے آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، ان کو ہر طرف سے گھیروں گا۔ شیطان اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو نشکر ہی پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ کہتے ہیں تو نکل جا، مذءومًا حقیر، مدحورا دھتکارا ہوا۔ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، البتہ جو شخص پیروی کرے گا نا تیری منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، جو تیرے شکنجوں میں آ گیا اور تیری بات ماننے لگا، تمہارے سمیت تم سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب یہ دیکھیں شیطان کہتا ہے میں دلی وار کروں گا، دلی وار سے مراد امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، ان کو کہوں گا کہ غیر اللہ کے نام چیزیں وقف کرو، ان کو کہوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرو۔ پھر کہتا ہے میں ان کو دائیں جانب سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، میرے سے جو سلام میں کروں گا ان کے لیے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکرہ پائے گا۔ تو آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں کہ دنیا میں شیطان کو خود خدار کہہ گئے کہ یہ اس نے کمال کیا تھا، یہ خوددار ہے، اور اس کے پجاری بھی دنیا میں موجود ہے جو شیطان کے حمایتی ہیں، جو کہتے ہیں اس نے بالکل صحیح کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اس کے نام پر خون بہا بھی کرتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے نام پر سال میں ایک دفعہ۔ تو یہ ہے ہمارا دشمن، یہ ہے اس کے ارادے، یہ ہے اس کا اللہ کو چیلنج۔ تو اب آپ غور کریں، اتنا بڑا مجرم ہو، دشمن ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ ہمیں سامنے نظر بھی نہیں آتا۔ آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیسے کریں گے جو آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو اس وسوسات سے، ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کا حل جو اللہ رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہی حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں پہنچتا ہے کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ، طائف من الشیطان تذکروا، تو یاد کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے عذابوں کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، وہ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس وقت وہ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، سوچ بوجھ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی شیطان کے چیلے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، شیطان کے بھائی انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کمی نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بات آئی کہ اس دشمن سے بچاؤ کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب مرضی آپ یاد کریں، 24 گھنٹوں میں رب کو یاد کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما کھڑے ہو کے، قعودا بیٹھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹیں بدلتے جب مرضی یاد کریں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس پہ اللہ رب الجلال والاکرام نے خود خاص کر دیا کہ ان موقعوں پر یاد کرو۔ تو جب آپ ان مواقعوں پر یاد کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مواقع اہمیت کے زیادہ حامل ہوں گے۔ تو اس میں ایک موقع اللہ رب الجلال والاکرام نے سورۃ آل عمران کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ یاد کریں اپنے رب کو کثرت سے، تسبیح کر، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ اور دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی یہ آخری آیات ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے پھر یہی حکم دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں تضرع عاجزی سے، وخیفہ ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور ایسی آواز جو تھوڑی آواز تھی، تھوڑے پکارنے والی ہو، بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں سے نہ ہو جانا۔ ایک جگہ بولا بالعشی والابکار، دوسری جگہ بولا بالغدو والاوصال۔ دیکھیے یہ جو غدوف ہے، غدوف لفظ، اس کے اندر اللہ نے ایک وقت کو خاص کیا ہے۔ غدوف کہتے ہیں غد، تمہارو کل، دوسرے دن کا پہلا پہر، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک دو جگہ پر اور بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غدوف کے بارے میں جب ارشاد فرمایا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، آذان فجر سے سورج نکلنے تک یہ وقت ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بالغدو، غد سے مراد آذان فجر سے لے کے سورج نکلنے تک، تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ جو والابکار لفظ بولا ہے، بالعشی والابکار، شام کو صبح، تو اس کے بارے میں حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَذَلِكَ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، کہ یہ فجر ثانی سے لے کر طلوع شمس تک ہے، یہ وقت ہے جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور بالعشیش میں جو لفظ عشیش بولا ہے، اور والابکار میں عشیش سے مراد ما بین زوال الشمس و غروبها زوال، فرمایا ما بین زوال الشمس و غروبها، جب سورج ڈال جائے، زوال ظہر کے وقت شروع ہو جائے اور غروب ہونے تک، یہ شام کا وقت ہے، اس میں کسی وقت بھی آپ ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔
اور جو آصال بولا فرمایا وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، یہ آصال عصیر سے ہے اور اس کا وقت ہے عصر سے مغرب۔ تو یہ جو وقت خاص ہوا ہے نا، یہ وقت جو خاص ہوا ہے وہ یوں سمجھے تہجد سے لے کر سورج کے نکلنے تک، اور دوسرا آذان فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک، اور جو شام کا وقت ہوا وہ ظہر سے لے کے مغرب تک یا عصر سے لے کے مغرب تک۔ یہ دو اوقات ہیں صبح اور شام کے جس میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور وہ یاد کیا کرنا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور اس موقع پر ہم نے یاد کیا کرنا ہے، وہ ہے صبح و شام کے اذکار۔ ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ شیطان کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو ان کے سامنے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ آپ ایک دعا پر غور کریں جو صبح و شام کے اذکار میں ہے۔ نیٹ کا دور ہے، سرچ کریں گے سارے اذکار آ جائیں گے، بک لے لیں حسن المسلم، اس میں سارے اذکار مل جائیں گے، یا پھر یہ سیمپل کے طور پر کارڈ ہے صبح شام کے اذکار کے کارڈ، یہ رکھ لیں جیب میں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں۔ آپ 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ روٹین میں پڑھیں گے، زبانی یاد ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ زبانی یاد کر لیں گے، بے شک ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ لیں، بے شک کوئی آپ کام کر رہے ہیں وہ پڑھ لیں، تو پڑھنے میں آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان نے جو وعدے کیے تھے، چیلنج کیے تھے اللہ سے، اس کے جواب میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بچنے کے لیے جو ہتھیار دیا ہے، اس کے لیے پہلے وقت کا تعین کیا اور اس کے بعد الفاظ کا تعین۔ آپ اس دعا پر غور کریں، فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح اور شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا، فی دینی، میرے دین میں، وَدُنْيَا، اللہ میری دنیا میں، وَأَهْلِي، اللہ میرے گھر میں، وَمَالِي، اللہ میرے مال میں۔ اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، حفاظت عافیت کا سوال کرتا ہوں، اس میں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، وَآمِرْ رَوْقَاتِ، میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اللہم احفظنی، اے میرے اللہ تو میری حفاظت فرما، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، اللہ میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اللہ میرے دائیں سے، وعن شمالی، اللہ میرے بائیں سے، ومن فوقی، اللہ میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اللہ میں تیری عظمت کا سوال کرتا ہوں، ان اغتال من تحتی، اللہ میری نیچے سے بھی حفاظ فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نچلی جانب سے اپنی شرمگاہ کی طرف سے تباہی سے دوچار نہ ہو جاؤں۔ شیطان نے 4 سمتیں کہی تھی، شیطان کہتا تھا سامنے سے اور پیچھے سے۔ شیطان نے کتنی سمتیں کہیں؟ سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں۔ اور اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا سکھائی، ہم 6 اطراف سے حفاظت مانگتے ہیں۔ اللہ میں تجھ سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے سامنے سے بھی اپنی حفاظت میں لے لے، پچھلی جانب سے بھی، میری دائیں جانب سے بھی اور میری بائیں جانب سے بھی۔ اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما دے۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اللہ تیری عظمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ وَأَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ میں نچلی جانب سے کہیں تباہی سے دوچار نہ ہو جائے، اللہ مجھے اس کی بھی حفاظت فرما دے۔ تو اب پہلے شیطان دشمن کا تعارف تھا، تو فرمایا اس سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ تم ان اوقات میں ذکر کیا کرو
اور ان اوقات میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ شیطان 4 طرف کا چیلنج کرتا ہے، ہم 6 طرف سے رب کی حفاظت مانگتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آپ سے رسول اللہ سے مخاطب فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق میرے بندے، تو ان کو کہیں آپ جواب دیں کہ جب بھی کوئی جس وقت جس حالت میں مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جو خاص وقت اللہ نے دی ہے، صبح شام کے اوقات کیوں دیے گئے؟ حکمت سمجھے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن چڑھ رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو بچوں کو گھروں میں رکھا کرے۔ کہا کہ نہیں کہا، پھر حکمت بتلائی، کہا شیاطین اپنے ڈیروں سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ اس کا مطلب جو شیطانی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اس کے چیلے کام نہیں کرتے گمراہی کے اندر دھکیلنے کی، وہ کمی نہیں لاتے، تو اس کا مطلب جو ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، اگر آپ ان اوقات میں رب کا ذکر کر لیں آپ کو اللہ کی حفاظت مل جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حصار ہے، حصار، حاصواد الف را، حصار۔ آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص کھڑا ہے، کوئی حکومتی عہدیدار کھڑا ہے یا جس کی کسی سے دشمنی ہے، تو اسے پورے سیکیورٹی گارڈ نے حصار میں لیا ہوتا ہے، کوئی بندہ اس سے مل نہیں سکتا، اس سے قریب نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ایک سیکیورٹی حصار میں رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو۔ تو فرمایا یہ صبح شام کے اذکار تم کر لو، اللہ کے حصار میں تم آ جاؤ گے۔ یہی دشمن سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ تو میں دنیا کا فائدہ بتا رہا تھا نا، آئیے آخرت کا فائدہ بھی سن لیجئے۔ صبح شام کے اذکار میں ایک دعا ہے جسے ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، سید الاستغفار، استغفار کا سردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سچے دل سے پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت داخل کر دیں گے۔ شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے فوت ہو جائے سیدھا جنت میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا اس عہد پر میں مستقیم قائم ہوں، ووعدک، اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں، مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ میرا تجھ سے وعدہ اور عہد ہے میں اس عہد کے مطابق قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، لک بنعمتک علی، وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس قدر تو نے مجھے طاقت دی ہے اس طرح میں اس وعدے پر قائم ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو صبح پڑھ لے شام سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے گے۔ شام پڑھ لے صبح سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ ایک بات اور کرنا چاہوں گا، ہماری جو روٹین ہوتی ہے نا جی، معمولات جو ہوتے ہیں، اکثر انسان کو موت اس کے معمولات زندگی پر آتی ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو گالیاں نکالنے کی عادت ہے، تو میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں انہوں نے کئی واقعات لکھے تھے جو جس طرح کی عادت ہے موت اسی حالت پر آئی ہے۔ تو ایک بندے کو گالیاں نکالنے کی عادت تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو چوٹیں لگیں، اس کا قصور نہیں تھا، کسی نے اس کو غلط سائیڈ کرائی، تو زخمی حالت میں وہ گالیاں نکال رہا تھا کہ تو نے میری گاڑی مار دی، تو نے مجھے زخمی کر دیا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ اسے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ میں زخمی ہوں، مجھے موت بھی آ سکتی ہے، دوسرے کو چھوڑو اپنی استغفار کرو۔ اس کا معمول تھا گالیاں نکالنا۔ کچھ ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی عادت ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو وہ جب جس دن موت آئی ہے موت کی بے ہوشی تاری تھی، لیکن نمازوں کے وقت میں نماز پڑھی ہے اور قرآن پڑھا ہے۔ اسی طرح
ہمارے ایک دوست ہیں قاری عبدالرحمن محمدی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی معروف شخصیت قاری داؤد المنشاوی صاحب کے چھوٹے بھائی وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جس دن وہ فوت ہوئے تو ان کا بلڈ پریشر 10 میں چلا گیا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، بھائی ان کا پاس کھڑا حافظ ابتسام الرحمان، تو وہ اشارہ کرتے ہیں یہ اتارو اتارو، اس نے کہا یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے، یہ نہیں اتارا جا سکتا، اس نے اصرار کیا، اس نے اتار دیا، تو وہ بھائی سید الاستغفار پڑھانا ذرا، سید الاستغفار بھائی بھی پاس کھڑا حافظ ہے، اور جس پر یہ چل رہا ہے وہ بھی حافظ قرآن عالم دین ہے، اور وہ قاری عبدالرحمن صاحب نے جب آکسیجن اترائی نا تو حافظ ابتسام الرحمان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب بھائی نے یہ دعا پڑھائی کہتا اچھا بھائی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی رب کی امانت ہے، ایسا کھلا بیان کوئی کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے جو اپنے بندوں کو دیا کہ تمہارا دشمن یہ کہتا ہے اور اس سے بچاؤ کہا لیا کہ تم مجھے یاد کرو، میرے عذابوں کو، میری گرفت کو، میری صفات کو، میرے اذکار کو یاد کیا کرو، پھر وقت بھی بتا دیا، چیزیں بھی بتا دی، تو جو شخص ان پر کار بند ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، نہیں تو ایک دعا اور بھی ہے جس میں انسان اپنے رب سے دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ کارڈ آپ کو آئندہ جمعہ میں منگوا کے اگر آپ کے پاس پڑے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں سب کو دے دیے جائیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہی دے دیتے، لیکن ذہن میں نہیں رہا، دوران خطبہ یہ بات آئی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو اسکار دیں گے۔ وقت تعین کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اور وہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے زندگی میں، آپ کی آخرت میں، آپ کے مال میں، معاملات زندگی میں، اور فوت ہونے کے بعد والی زندگی میں بھی انشاءاللہ یہ کامیابی کا سبب ہوگا۔ خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عمل کوتاہیوں سے درگزر فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔